بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو بیسڈ اسٹوری چینل۔ شروع کرتے ہیں آج ایک افسانہ جس کا نام ہے جنات کے ساتھ دوستی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں۔ فہد ابھی چھوٹا سا تھا، اس کی عمر 6 سال تھی اور نہایت خوبصورت تھا۔ اس کا والد سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا گھر شفٹ کیا اور نیا گھر لیا۔ ان کے گھر کے ساتھ آبادی اتنی نہیں تھی اور وہ جگہ تھوڑی سنسان سی تھی۔ فہد کے ابو کہتے ہیں کہ ہمارے نئے گھر شفٹ ہونے کے بعد فہد کا رویہ تھوڑا بدل گیا تھا۔ وہ تنہا رہنا پسند کرتا تھا اور عجیب سی حرکتیں کرتا تھا، جیسے وہ کسی کے ساتھ بات چیت کرتا تھا۔ رات کو اٹھ کر کھیلنے لگ جاتا تھا، لیکن ہمارا وہم یہ تھی کہ بچہ ہے، نیا گھر چینج کیا ہے اور فہد کو دوستوں سے بچھڑنے کا صدمہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے وہ تنہا پسند اور رات کو خواب میں اٹھ کر شاید دوستوں کے ساتھ کھیل کود کرتا ہے۔ یہی سلسلہ برقرار رہا۔ مہینہ گزرا، تب بھی فہد اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ ہم اس سے پوچھتے رہے، بیٹا یہ اب کیا کرتے ہو، کس سے کھیلتے ہو؟ اور وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں کہتا، پاپا میرے دوستوں سے۔ ہم کہتے، بیٹا یہاں آپ کے دوست تو نہیں ہیں؟ اس کا جواب یہی ہوتا، میرے بہت سارے دوست ہیں، اور اداس ہو جاتا تھا۔ فہد کے والد کہتے ہیں کہ فہد کی ان حرکتوں سے میں اور میری زوجہ پریشان ہو کر رہ گئے۔ آخر کار اس بچے کو ہوا کیا ہے؟ پیار سے سمجھاتے رہے، لیکن فہد پھر بھی تنہائی میں جاتا اور بات چیت کرتا۔ وہ رات کو اٹھ کر کھیل کود میں مگن رہتا، لیکن اب ڈانٹ کی باری آ چکی تھی۔ اس کے بعد جب بھی یہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا تو اسے خوب ڈانٹ پڑتی۔ ڈانٹ پڑنے کے ساتھ فہد کے رویے میں بھی فرق پڑا۔ اب وہ جو کچھ بھی کرتا ہم سے چپ کر کرتا تھا، لیکن جب کبھی ہم اسے دیکھتے تو ڈانٹ پڑتی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ فہد اسکول میں بہت ذہین تھا اور ہر سال ٹاپ کرتا تھا۔ جب فہد 15 سال کا ہوا، اب تک تو فہد گھر پر تنہا رہنا پسند کرتا تھا اور اپنے آپ سے کھیل کود، لیکن اب مسلسل 3 دن ہو گئے تھے کہ فہد اسکول کا بستہ رکھ کر غائب ہو جاتا تھا اور مغرب کے وقت گھر آ جاتا۔ میری زوجہ مجھے کہتی کہ بچہ ہے، اسکول کے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوگا، اور ویسے بھی میرا فہد اتنا لاپرواہ اور نکما نہیں ہے، جانے دیجیے۔ اور فہد بھی اپنی والدہ کی بات سن کر مسکرا دیتا۔ میں کافی حیران رہ گیا۔ اس کا اسکول کے دوست جمال اور خالد کے گھر تو یہاں سے کافی دور ہے اور یہ روزانہ وہاں کھیلنے جاتا ہے۔ اب تک تو گھر پر تنہا پسند تھا اور خود سے مگن تھا۔ چوتھے دن جب فہد بستہ رکھ کر گھر سے باہر نکلا تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس کا رخ گھر سے 2 کلومیٹر دور پہاڑی کی طرف تھا۔ جب فہد وہاں پہنچا تو میں بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ فہد نے ہاتھ پھیلائے کچھ اس طرح سے جیسے اس نے کسی کو گلے سے لگایا ہو، پھر بیٹھ گیا اور طویل وقت تک بات چیت ہنسی مذاق کرتا رہا۔ میں تھوڑا دور تھا، مجھے اس کی باتیں نہیں سنائی دی، لیکن کچھ دیر بعد میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ ایک انار ہے جو ہوا میں تھا اور فہد کو پیش کیا گیا۔ دراصل وہ انار جناتی مخلوق نے فہد کے ہاتھ میں رکھا تھا اور فہد کو پیش کیا گیا تھا، لیکن مجھے ایسے لگا کہ انار ہوا میں ہے۔ کچھ سمے مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہو۔ اب آیا معجزہ سمجھ، میں نے فہد کو تنہا پسند ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے آنکھ کو دیکھا خواب لگ رہا تھا اور کافی حیرانگی رونما تھی۔ میں دوڑتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اس کو پکار، بیٹا آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟
اس سنسان پہاڑی پر، اور آپ کے ہاتھ میں یہ انار، یہ کہاں سے لیا؟ مجھے دیکھ کر فہد کے ہوش اڑ گئے اور چہرے پر اداسی چھا گئی۔ کہنے لگا، پاپا بس آج دل کیا یہاں بیٹھ کر ان خوبصورت پہاڑوں کا نظارہ کروں، اور یہ انار اسکول میں خریدا تھا، اور یہاں آ کر سوچا یہ بھی کالوں اور نظارہ بھی کروں۔ میں نے کہا، آپ کی ان عجیب حرکتوں سے پہلے مجھے شک ہو رہا تھا، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھا۔ جھوٹ مت بولو، سچ سچ بتاؤ، معجزہ کیا ہے؟ میری بات ختم ہوئی تو فہد تھوڑا سوچنے کے بعد بائیں طرف مڑ کر دیکھا اور کچھ الگ زبان میں بات چیت کرنے لگا، جیسے وہ کسی سے مخاطب تھا، لیکن مجھے اس کی زبان کی بالکل بھی سمجھ نہ لگی۔ پھر کہنے لگا، پاپا جان، سب سچ سچ بتاتا ہوں، لیکن آپ وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گے میرے اور میری دوست ترمیلا کے بارے میں۔ دراصل پاپا، ترمیلا میری بہت پرانی دوست ہے، میرے ساتھ کھیلتی ہے، پڑھائی میں میری مدد کرتی ہے، اور مجھے میری پسند کی اشیاء بھی فراہم کرتی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ترمیلا میری بہت اچھی دوست ہے اور میں اس کے گھر آتا ہوں۔ پہلے یہ ہمارے گھر پر رہتی تھی اور اب یہ ترمیلا کا گھر ہے۔ میں نے فہد کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا ہم غلط تھے، آپ کو ڈانٹتے مارتے تھے، آج سمجھ میں آیا واقعی آپ کے دوست تھے، لیکن ہم سمجھ نہ سکے۔ آج بھی فہد اور ترمیلا آپس میں دوست تھے، ترمیلا فہد کی ہر کام میں مدد بھی کرتی ہے۔